امام سجاد المعروف امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص مہمان بن کر حاضر ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے میدان کربلا میں امام سجاد، امام زین العابدین کے چھوٹے بھائی اور امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی گردن مبارک پر تیر چلائے تھے۔ وہ سمجھا کہ شاید امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن جب وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو امام زین العابدین نے اس شخص کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں امام زین العابدین علیہ السلام کے بلند مکارم اخلاق اور ان کے رحم دلی کے بارے میں بات کریں گے اور ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے جس کو سن کر آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ محترم ساتھیو، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ایک ایک بچے میں پیدا فرمایا تھا۔ پھر امام زین العابدین کی طبیعت میں کچھ زیادہ ہی رحم دلی اور سخاوت کا عنصر شامل تھا، کیونکہ امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ظلم و زیادتیاں دیکھ رکھی تھیں کہ جن کے بارے میں ہم آج 1400 سال بعد سن کر بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خان بادہ کے ساتھ یہ تمام ظلم و زیادتیاں ان کی آنکھوں کے سامنے رونما ہو چکی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت نرم دل، رحم دل اور سخی تھے۔ ان کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، بہت کم کھاتے اور پیتے تھے، اور جب کوئی چیز ان کے سامنے کھانے کے لیے پیش کی جاتی تو وہ اس کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور وہ اس قدر آنسو جاری ہوتے کہ وہ ان کی غذا کے اندر شامل ہو کے ان کے حلق میں اتر جاتے تھے، اور پانی کو دیکھ کر بے ہوش ہونے لگتے تھے، کانپنے لگتے، اور کہتے کہ اس پانی کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کربلا کے میدان میں ترس گئی تھی، اور ان کے بچے پیاس سے بلک بلک کر تڑپتے تھے۔ سن 61 ہجری بروز یاشور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی امام سجاد کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ کا دورانیہ امامت 94 یا 95 ہجری میں آپ کی شہادت تک جاری رہتا ہے۔ کتب حدیث میں شیعہ محدثین کے منقولہ نصوص کے مطابق امام سجاد اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے جانشین ہیں۔ علاوہ ازیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث منقول ہیں، جن میں 12 ائمہ شیعہ کے اسم گرامی ذکر ہوئے ہیں، اور یہ احادیث امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام سمیت تمام ائمہ کی امامت اور خلافت اور ولایت کی تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نیز شیعہ نصوص کے مطابق رسول اللہ کی تلوار اور زرہ وغیرہ کو ائمہ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ اشیاء ان کے پاس موجود تھیں، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس امر پر صراحت پیش کی گئی ہے۔ رسول خدا کی یہ تمام اشیاء امام سجاد کے پاس موجود تھیں۔ علاوہ ازیں امام سجاد کو شیعوں نے امام کے طور پر قبول کیا ہے، اور آپ کی امامت کا آغاز آج تک مقبول عام ہے، جو خود اس حقیقی جانشینی کا بین ثبوت ہے۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی بن حسین دن رات میں 1000 رکعت نماز بجا لاتے تھے، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے، چنانچہ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ابن عبد ربہ لکھتا ہے کہ علی ابن حسین جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا۔ آپ سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، اور کس ذات کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی بن حسین امام زین العابدین نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو آپ پر غشی طاری ہوئی، اور گھوڑے کی زین سے زمین کے فرش پر آ گرے۔ غربا اور مساکین کی سرپرستی کرنے میں آپ پیش پیش رہتے تھے۔ ابو حمزہ سمالی سے مروی ہے کہ علی بن حسین امام زین العابدین راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اندھیرے میں خفیہ طور پر غربا اور مساکین کو پہنچا دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جو صدقہ اندھیرے میں دیا جاتا ہے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتا ہے، کچھ لوگ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جاتے ہیں۔ علی بن حسین امام
زین العابدین کی شہادت کے ساتھ ہی انہیں راتوں کو ملنے والی غذائی امداد کا سلسلہ منقطع ہوا۔ راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنی پشت پر رکھ کر محتاجوں کے گھروں کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رازداری میں صدقہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ان تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے، اور جب آپ کا وصال باکمال ہوا تو آپ کو غسل دیتے وقت وہ نشانات آپ کے بدن پر دکھائی دیے گئے۔ ابن سعد روایت کرتا ہے کہ جب کوئی ضرورت مند آپ کے پاس حاضر ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ صدقہ سائل تک پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک سال آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ کی بہن سکینہ بنت حسین نے 1000 درہم کا سفر خرچ تیار کیا، اور جب آپ حرہ کے مقام پر پہنچے تو وہ سفر خرچ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسے آپ نے محتاجوں کے درمیان فوراً بانٹ دیا۔ آپ کا ایک چچا زاد بھائی ضرورت مند تھا، اور آپ راتوں کو شناخت کروائے بغیر آپ اس کو چند دینار پہنچا دیا کرتے تھے، تو وہ شخص دینار لے کر کہتا کہ علی ابن حسین قرابت کا حق ادا نہیں کرتے، خدا انہیں اپنے اس عمل کا بدلہ دے۔ امام زین العابدین اس کی باتیں سن کر صبر اور بردباری سے کام لیتے تھے اور اس کو ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنی شناخت نہیں کرواتے تھے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ احسان اس مرد سے منقطع ہوا، اور وہ سمجھ گیا کہ وہ نیک انسان امام علی بن حسین ہی تھے۔ چنانچہ آپ کے مزار پر حاضر ہوا اور زار و قطار رویا۔ ابو نعیم رقم تراز ہوتے ہیں کہ امام سجاد نے 2 بار اپنا پورا مال محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا تھا، اور فرمایا کہ خداوند متعال مومن گنہگار شخص کو دوست رکھتا ہے جو توبہ کرے۔ ابو نعیم ہی لکھتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو بخیل سمجھتے تھے، لیکن جب دنیا سے رحلت فرما گئے تو سمجھ گئے کہ 100 خاندانوں کی کفالت آپ فرماتے تھے۔ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو آپ فرماتے تھے آفرین ہے اس شخص پر جو میرے سفر کے اخراجات آخرت میں منتقل کر رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کا مہمان بن کر آیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے امام زین العابدین کے چھوٹے بھائی 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی گردن پر کربلا کے میدان میں تیر چلایا تھا، اور امام زین العابدین کے ننھے بھائی علی اصغر کو شہید کیا تھا۔ امام زین العابدین نے اس شخص کی خوب خاطر مدارت کی، اس کی خدمت کی اور مہمان نوازی کی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا تو کہنے لگا امام شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کہنے لگے کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میں نے تجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، لیکن کربلا کے اندر جو تو نے کیا وہ تیرا ظرف تھا، اور آج جو میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں یہ میرا ظرف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی امامت کا مراسلہ ارسال کیا، تو امام زین العابدین نے انہیں جواب دیا کہ میرے والد گرامی امام حسین علیہ السلام نے بوقت شہادت مجھے وصیت اور نصیحت فرمائی تھی اور امامت کے لیے مجھے نائب مقرر کیا تھا، چنانچہ آپ اس تردد میں نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کا سچا اور پکا عاشق بنا دے، آمین۔